محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ وار پروگرام صحت کی معلومات، وہ صحت کی معلومات جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، وہ معلومات مکمل 100% پرفیکٹ ہیں۔ ان کے مقابلے پر صحت کا کوئی پروگرام پیش نہیں کیا جا سکتا جتنا پرفیکٹ پروگرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، بیماری سے بچانے کے لیے بھی، اور بیماری کے بعد یعنی بیماری کے دوران جب آپ اپنی ادویات استعمال کر رہے ہیں تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی موجود ہے، غذاؤں کے حوالے سے، مشروبات کے حوالے سے۔ آج یہی ہمارا موضوع ہے کہ انسان بھی کھانا کھاتا ہے، ایک جانور بھی کھانا کھاتا ہے۔ جانور کے اور انسان کے کھانا کھانے کے اوقات میں، کھانا کھانے کی مقدار میں فرق ہوا کرتا ہے۔ کھانے کے آداب کہلاتے ہیں یہ، کہ کھانے کے اسلامی آداب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے وہ کیا ہے۔ اب اس میں غذاؤں کا انتخاب کہ صحت مند حلال غذائیں یہ کھانے کے آداب میں شامل ہیں۔ اسی طرح انہیں پکانے والا صحت مند ہو، یہ کھانے کے آداب میں شامل ہے، کیونکہ جو کھانا کھایا جائے گا وہ کسی نہ کسی شخص نے پکایا ہے۔ اس کے بعد جو مشروبات پیے جا رہے ہیں ان کی صحت کا خیال رکھنا، پھر ان کے پکانے والے کے ساتھ ساتھ کن برتنوں میں پکایا گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرما دیا۔ پھر کن برتنوں میں کھانا ہے، کن برتنوں میں پینا ہے، آپ نے یہ بھی نشاندہی فرما دی۔ اور جو نقصان دہ برتن ہیں، انتہائی نقصان دہ، ان کی نشاندہی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث مبارکہ میں اس کی نشاندہی اور اس کے رہنمائی آپ نے فرما دی۔ پھر کن اوقات میں کھانا ہے یہ بھی مشورہ دیا گیا، اور پھر کتنا کھانا ہے جس کی مقدار بھی بتائی گئی، ایک نشانی بتا دی گئی کہ یہ مقدار ہونی چاہیے، ایک پیمانہ بتا دیا گیا۔ پھر اس کے بعد پانی کب پینا ہے، کب نہیں پینا، اور کس طرح پینا ہے یہ بھی بتا دیا گیا۔ اور اگر غلط طریقے سے پانی پی لیا گیا اس کے نقصانات، اور اگر غلط طریقے سے پانی پی لیا گیا ہے تو اس پانی کے نقصان سے فوری طور سے کیسے بچنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا۔ پھر یہ بھی فرما دیا کہ کھانا اگر کھایا جائے تو کھانے کا طریقہ کیا ہے۔ کھڑے ہو کر کھانا یہ بھی رواج شروع سے رہا ہے، لیٹ کر کھانے کا رواج بھی رہا ہے، دیوار سے ٹیک لگا کر کھانا یہ بھی ایک رواج شروع سے انسانوں میں اپنی اپنی سہولت کے مطابق، کیونکہ انسان ہر دور میں صحت کے اصولوں سے ذرا واقف کم ہی رہے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ ہم جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور پڑھتے ہیں تو وہاں نظر آتا ہے کہ برس بہت زیادہ دنیا میں پھیلا ہوا تھا، جزام، لیپروسی، کوڑ، اس کے مریض بھرے ہوئے تھے دنیا کے اندر۔ نابینا پن بہت تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں، کسی بھی وقت کوئی بھی شخص کسی وجہ سے نابینا ہو جایا کرتا تھا، اندھا پن، بلائنڈنس۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا گیا کہ آپ ہاتھ لگاتے، مسح کرتے، اس لیے انہیں مسیح کہا جاتا ہے، حضرت مسیح علیہ السلام۔ اور آج کے جو ہم ان کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام لیتے ہیں، لیکن اگر ہم کرسچن سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، مسیح، ہم مسیح کہتے ہیں، یا یسوع مسیح، اور انگلش میں لاطینی زبان میں جیسوس کہا جاتا ہے۔ تو ان کے پاس یہ معجزہ تھا کہ ان کے پاس جب کوئی شخص آتا تو وہ اس کو پہلے تو کہتے کہ تم مسلمان ہو جاؤ، اور بیمار کو کہتے کہ میں تمہارے یہ اس مرض کو دور کر دیتا ہوں تو کیا تم مسلمان ہو جاؤ گے۔ وہ کہتا کہ مجھے منظور ہے، مجھے اس مرض سے نجات دلائیے کہ میں کہیں سے براؤن ہوں، کہیں سے بلیک ہوں، کہیں سے سفید ہوں، یہ عجیب رنگ مجھ پر آ چکے ہیں، برس کا مرض ہے۔ تو پھر آپ اس کو جہاں ایک ہاتھ اس پر پھیرتے کچھ اور اللہ کا کلام پڑھتے بائبل سے، اور وہ شخص شفایاب ہو جایا کرتا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ تو اس طرح سے لاکھوں افراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، ان کے اللہ پر ایمان لائے۔ لیکن آپ ساتھ ساتھ انہیں غذائی تدابیر بھی بتاتے، کھانے پینے کے آداب بھی بتاتے، کھانے کے نقصانات سے بھی آگاہ کرتے، جو کہ ہم جب بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں یہ بہت سی باتیں ہمیں ملتی ہیں آج بھی۔
لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا تو اس وقت حالت یہ تھی کہ ایک جانور کھڑا ہے. یہ صرف عرب کا حال نہیں تھا، ایران، روم اور یہ یورپ کا علاقہ، یہاں یہ حال تھا کہ ایک جانور کھڑا ہے اور کسی شخص کو گوشت کی ضرورت پیش آئی اور ایمرجنسی ہے اسے، تو وہ جاتا اور جانور کے کوئی ایک حصہ اس کا کاٹ لیتا، یا اتنا گوشت کاٹ لیتا، 6 انچ کا ٹکڑا کاٹ لیتا، 10 انچ کا ٹکڑا کاٹ لیتا، جا کے پکا کے کھا لیا کرتا. تو اس طرح کا ماحول تھا. دانتوں کے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا تو لوگ دانتوں کی صفائی سے ناواقف ہو چکے تھے کہ دانتوں کو بھی صاف کیا جائے. لہٰذا وہ گندے دانتوں سے صبح اٹھتے، اسی سے ناشتہ کرتے، رات تک کھانا کھاتے پیتے رات کو ایسے سو جایا کرتے. ان کے منہ سے بدبوئیں آتی تھیں. اور پھر ایسے ماؤتھ واش ایجاد کیے گئے اس دور میں بھی. روم میں، فرانس میں تو اسی دور کی انڈسٹری چلی آ رہی ہے کہ جب لوگ نہانے دھونے سے بھی بالکل اجتناب کیا کرتے تھے. یورپینس کو کئی فرانسیسی افراد کو کئی ہفتے گزر جایا کرتے تھے نہائے ہوئے. جب ان کے جسموں سے بو آتی تو پھر وہ خوشبو کی طرف جاتے، اپنے نہانے کی بجائے خوشبو استعمال کرتے. تو کھانے پینے میں یہ حال تھا. دوسرا یہ بھی بات تھی کہ وہ ہر چیز جو ان کے سامنے آتی، جو جنگل کا جانور ہوتا، آج کے چائنیز اور کورین کی طرح اور فلپائنیوں کی طرح، وہ سب کچھ کھا جایا کرتے. ہر چیز کھانے کا شوق تھا انہیں. دنیا کی کوئی زمین پر چلنے والی چیز، اگنے والی چیز ایسی نہیں تھی جس کو وہ نہ کھاتے ہوں. تو پھر اسلام میں آنے کے بعد اور پھر بیماریوں کی اتنی انتہا کہ طاعون، پلیگ کا جب حملہ ہوتا تو ایک دن میں کئی ہزار افراد کی لاشیں زمین پر گر جایا کرتے ہیں. یہ تاریخ دان لکھتے ہیں جرمنی کے اور فرانس کے، جو کتابیں ہم پڑھتے ہیں اس دور کی. تو غذائی احتیاطیں لوگوں کو معلوم نہیں تھیں. آخری نبی کو آئے ہوئے 5 صدیاں گزر چکی تھیں. لوگ 5 صدیوں میں بھول چکے تھے کہ کیونکہ ہر پیغمبر اپنے ساتھ صحت کا پیغام، صحت کے اصول لے کر آئے. تو آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، جن کے بعد 500 سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. تو اب وہ یہ دیکھیں کہ یہ وہ دور ہے جب غذا کیسے کھانی ہے، پانی کیسے پینا ہے. غذا کھائی اور کسی مرض کا شکار ہو گیا. ایک غذا کھائی ہے، مچھلی کھا لی، اس پر دودھ پی لیا، کچھ عرصے بعد برس ہو گیا. اب اس بیچارے کو بالکل نہیں معلوم، اس دور کے لوگوں کو، کہ یہ غذائی بد احتیاطی، یہ کھانے پینے کے آداب کا نہ پتہ ہونا یہ مسائل پیدا کر رہا ہے. کھانا کھایا گیا، کھانا کھاتے ہی ڈائریا ہو گیا، لوز موشن آ گئے. اب ان کو نہیں معلوم. اس دور کے حکیم وہ بہت بری طرح ناکام تھے. ان حکیموں کی حالت یہ تھی کہ انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ دانتوں کی بھی صفائی کی جانی چاہیے، کہ دانتوں کا اگر دانت صاف ہیں تو جسم میں جانے والی غذا صاف جائے گی. چاہے غذا کتنی ہی صاف ستھری، کتنی ہی ہائیجینک، کتنی ہی صحت کے 100% اصولوں کو مد نظر رکھ کر غذا تیار کی جائے، ایک ایسے شخص کو دے دی جائے جو دانتوں کی صاف نہ کرتا ہو، جس کے دانت گندے ہوں، جس کے مسوڑے خراب ہوں، وہ جب اس غذا کو کھائے گا تو وہ اس کے لیے بیکار ہے. وہ اندر جا کے اس کے لیے انتہائی خرابی کا باعث بنے گی، کیونکہ اس نے آغاز میں ہی سارے جو غلاظتیں تھیں، بیمار کرنے کا جتنا سامان تھا، وہ اپنی غذا میں چبانے کے دوران شامل کر لیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کیا کہ لوگوں کو یہ بتایا کہ اپنے دانتوں کی صفائی کرو. اور پھر اس کے لیے چونکہ دین کا شوق آپ نے پیدا کیا، اور شوق یہ تھا کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھے گا تو اللہ سے گفتگو کرے گا، اللہ تعالیٰ سے جس نے انسان کو بنایا ہے، وہ وحدہ لا شریک، اس کے ساتھ اس کی دوستی ہوگی. اس دور کے انسانوں کو بہت شوق تھا کہ جس نے ہمیں بنایا ہے، ہم اس کے ساتھ اس کو کہاں سے حاصل کریں، کہاں سے اس کو پا سکتے ہیں اور کیسے اس سے دوستی کر سکتے ہیں. تو آپ نے نماز کے ذریعے سے بتائی. تو بہت سے لوگ اسی شوق میں مسلمان ہوئے کہ ایک ذریعہ ایسا آ گیا ہے کہ ہم مسلمان ہو کر اپنے خالق سے گفتگو کر سکتے ہیں. مزید باتیں انشاءاللہ ہم کرتے ہیں کہ صحت کے اصول آپ نے کیا بتائے کھانے کے حوالے سے، اور پھر آپ نے کھانے کے خوبصورت آداب بتائے جس سے 4 سال تک اس انسانی تاریخ میں پہلی بار ایک شخص بھی بیمار نہ ہوا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تھے. وہ کیسے بیمار نہیں ہوئے؟ سب سے پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترتیب بتائی کھانے کی، پہلے ہم اس کا تذکرہ کر کے ہم پھر آتے ہیں کہ کھانا کتنا صحت مند ہو، کیسے اسے حاصل کیا جائے، کیسے اس کو کھایا جائے. سب سے پہلے آپ نے بتایا کہ کھانا کھانے سے پہلے صاف جگہ کا انتخاب کیا جائے.
جو گھر کی سب سے صاف جگہ ہو، جہاں چاروں طرف سے ہوائیں آ کر کچھ جو باہر کی مٹی دھول وغیرہ یہ چیزیں غذا میں شامل نہ ہو جائیں، اور کوئی ایسی جگہ نہ ہو جہاں جالے وغیرہ لگے ہوں۔ یہ بھی منع کیا گیا کہ جالے جہاں لگے ہوں گے وہ مختلف بیماریاں پیدا کر سکتا ہے، تو لہٰذا ایسی جگہ سے بھی اجتناب کیا جائے، مکھیاں ہوں مچھر ہوں ایسی جگہ سے اجتناب کیا جائے۔ اب صاف ستھری جگہ پہ آپ بیٹھ گئے ہیں تو بیٹھنے سے پہلے، کھانا کھانے سے پہلے آپ نے ہاتھ دھونے ہیں، ہاتھ دھو کر ان کو صاف نہیں کرنا۔ کھانا کھا لیا گیا، اب کھانا کھانے سے پہلے کچھ پانی پیا جا سکتا ہے، درمیان میں تھوڑا سا پی لیجئے، کھانا کھانے کے بعد پانی نہیں پینا۔ یہ احادیث مبارکہ میں پورا ایک تسلسل ہے، اور یہ شمائل کبریٰ میں تمام احادیث مبارکہ آپ کو مل جائیں گی، شمائل کبریٰ حصہ اول۔ اسی طرح کھانا کھانے کے دوران اس کو 30 مرتبہ 35 مرتبہ 40 بار چبا لیا جائے۔ کھانے سے پہلے علماء کرام فرماتے ہیں اگر مسواک کر لی جائے تو بہت ہی اچھا ہے، انتہائی صاف ستھرا کھانا جسم میں اترے گا۔ اور کھانے کے دوران گفتگو نہ کی جائے، اس کی ایک وجہ تو یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ منع فرمایا لہٰذا گفتگو نہ کی جائے۔ اور جو ریسرچرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم جتنی بھی گفتگو کرتے ہیں، ہوا، ماحول کی ہوا ہمارے معدے تک پہنچتی ہے، اور کھانا کھانے کے دوران چونکہ بار بار وہ حصہ جو غذا کی نالی اور سانس کی نالی میں ایک برج کا کام دیتا ہے، وہ معدے کے لیے کھلتا ہے، تو لہٰذا ہوا معدے میں جمع ہوتی ہے، ایسے شخص کا پیٹ کھانے کے بعد پھول جاتا ہے جو کھانے کے دوران باتیں کرتا ہے۔ لہٰذا کھانے کے دوران گفتگو کو منع فرمایا تاکہ صرف غذا جائے، اور اگر کچھ ہوا ایکسٹرا چلی بھی جائے تو وہ اتنی تکلیف دہ نہ ہو۔ کھانا کھانے کے بعد آپ نے سونے سے منع فرمایا، اور یہ فرمایا کہ قیلولہ کیا جا سکتا ہے، آرام کیا جائے، لیٹ جایا جائے سکون سے، اور کسی بھی صورت میں کھانا کھانے کے بعد پانی ہرگز نہ پیا جائے۔ اگر پانی پی لیا گیا ہے تو 1-2 گھونٹ پی لے اپنی پیاس کی تسکین کے لیے، اور اس کے بعد پھر 1-2 لقمہ روٹی کا چبا لے، تاکہ اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ کھانا کھانے کے بعد اگر پانی پیا گیا ہے تو جتنا فیٹ، جتنی چکنائی، کیونکہ چکنائیوں کے بغیر انسانی تاریخ میں کبھی بھی کھانے نہیں بنے، ہمیشہ چکنائیوں کے ساتھ ہی بنے ہیں۔ باربیکیو کی ایک الگ بات ہے کہ کباب اور تکے وغیرہ بن جائیں، لیکن کھانے کے دوران فیٹ ہوتا ہے، جب وہ فیٹ ہمارے معدے میں اترتا ہے، آخر میں جب ہم پانی پی لیتے ہیں تو پانی کے مالیکیولز اور وہ فیٹ کیمیکل ریئیکشن کرتے ہیں، اور تیزاب، وہ ہاضم جوز انزائمز جو کہ معدے میں موجود ہوتے ہیں، یہ مل کر ایک کیمیکل ریئیکشن کرتے ہیں۔ کھانے جو ہم نے غذا کھائی ہے اس کی ساری چکنائی جمع ہو کر معدے کی تہہ پر آ جاتی ہے، فنڈس پر آ جاتی ہے، اور اس طرح کھانے والے کی صحت آہستہ آہستہ، اگر وہ عادی ہے اس چیز کا، تو وہ بہت جلد دل کے امراض، گیسز کے امراض، ایچ پائلری بیکٹیریا جیسا وہاں جا کے خوب پھلتا پھولتا ہے اس ماحول میں، اور پھر آنتوں کے امراض، پھر السر، پھر کینسر، بہت سی چیزیں سامنے آتی ہیں، اور اس وجہ سے کھانے کے بعد پانی پینے سے منع کیا گیا۔ پھر کھانے کے آداب کے کھانا بیٹھ کر کیسے کھانا ہے۔ کھانا کھڑے ہو کر جانور کھاتے ہیں، کچھ جانور ایسے ہیں جو بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ انسانوں کو یہ تاکید کی گئی کہ وہ بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ بیٹھ کر کھانا کھانے میں کچھ لوگوں نے کرسی میز بنا لی، اس پہ بھی کھانا کھایا جاتا ہے، نیچے بیٹھ کر کھانا کھایا جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھنے کے 3 انداز بتا دیے۔ آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ میڈیکل کے وہ اصول سکھائے جائیں، طبی دنیا کے وہ اصول جو کھانا کھانے کے دوران بھی غذا کو نقصان دہ نہ بنائیں۔ آپ نے ایک پاؤں بچھا کر اور دایاں پاؤں کھڑا کر کے بیٹھ کر نیچے پیٹ کی طرف دائیں پاؤں کو لگا کر، اور اسے اس طریقے سے کھانا کھایا جائے۔ اکڑوں بیٹھ کر کھانا کھایا جائے، یا جس طرح اتحیات میں بیٹھتے ہیں کھانا اس طرح کھایا جائے۔ لیکن اس طرح سے تینوں حالتوں میں آپ کا پیٹ اور آپ کا معدہ وہ کنٹرول میں رہتے ہیں۔ لیکن اگر آلتی پالتی، جسے ہم کہتے ہیں آلتی پالتی مار کر بیٹھ کر کھانا کھایا جائے گا، اس سے پیٹ بھی بڑا ہوگا، کھانا گنجائش سے زیادہ کھایا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو غذاؤں میں شامل کرنے سے آپ نے منع فرمایا۔ اس میں سب سے پہلے تو برتن ہیں۔ آپ نے چاندی اور سونے کے برتنوں میں کھانا کھانے سے منع فرمایا، مسلم کی حدیث مبارکہ، اور آپ نے فرمایا کہ یہ مفہوم ہے، مسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس شخص نے چاندی کی پلیٹوں میں، ان کے گلاسوں میں پانی نہ پیو، ان کی پلیٹوں میں کھانا نہ کھاؤ، اور سونے کے برتنوں کو استعمال نہ کیا جائے۔ یہ مسلم میں ہی تینوں چیزوں کا منع کیا گیا ہے۔ اور آج ہم جانتے ہیں کہ المونیم
اور سلور یعنی المونیم اور چاندی ایک جیسی خصوصیات کی دھاتیں ہیں، تو جو نقصانات چاندی کے برتنوں سے آتے ہیں وہی نقصانات المونیم کے برتنوں سے آتے ہیں۔ تو اس لیے آج کے دور میں چونکہ چاندی کے برتن تو ناممکن ہیں، لیکن المونیم چونکہ اسی جیسی خصوصیت رکھنے والی دھات ہے، تو المونیم کے برتنوں میں کھانا کھانے سے ہمیں خود پرہیز کر لینا چاہیے۔ اور یہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کا مفہوم ہے کہ جس نے چاندی کے گلاسوں میں پانی پیا اس نے گویا اپنے پیٹ میں آگ انڈیل دی۔ اور اس سے مراد آج ماہرین یہ لیتے ہیں کہ المونیم کے برتنوں میں پانی پینے والے کو جگر کے امراض زیادہ ہوتے ہیں۔ جگر کا مرض ایک گرم مرض ہے اور آگ کی طرح پورے جسم کو وہ کھا جاتا ہے، جلا دیتا ہے۔ دیگر امراض بھی اس سے پیدا ہوتے ہیں، لیکن سر فہرست جگر کے امراض ہیں۔ تو اس لیے اسٹیل کی پتیلی اچھی کوالٹی کی ہو، شیشے کے برتن ہو، مٹی کی ہانڈی تو سب سے اچھی ہے، اور اس کے جو اصول ہیں مٹی کی ہانڈی کے کہ پہلے لا کر اس میں پانی ابالا جاتا ہے 4 6 8 گھنٹے تک، اور پھر تاکہ اس کی کثافتیں نکل کر اس میں آ جائیں اور مختلف صاف ہو جائے وہ مختلف کثافتوں سے۔ اس کے ساتھ ہی کم کھانے کے لیے کہا گیا۔ پھر آپ کم کھانا اور کھانے کے اوقات، آپ نے بہت خوبصورت حدیث مبارکہ یہ پڑھی ہوگی، شمائل کبریٰ کی حدیث مبارکہ ہے، جس کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم ہے کہ جب بھوک لگے تب کھانا کھاؤ، ابھی بھوک باقی ہو کھانا چھوڑ دو۔ اب اس میں 2 چیزیں آ گئیں، مقدار بھی اور ٹائمنگ بھی۔ ہم نے اپنے ٹائمنگ بنائے ہوئے ہیں کہ صبح ناشتہ کرنا ہے تو 1 بجے ہمیں لازمی بھوک لگے گی۔ اب یہ اس میں نفساتی طور پہ بھی ایک دخل ہے کہ ساری دنیا کو 1 بجے 2 بجے کیوں بھوک لگتی ہے، چاہے کسی نے صبح 6 بجے کھانا کھایا ناشتہ کیا ہو، کسی نے 9 بجے ناشتہ کیا ہو، کسی نے 10 بجے، لیکن 1 2 بجے نفسیاتی طور پر ہمیں خود بخود، اور پھر چونکہ یہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ کھانے کی اگر خوشبو آئے تو اگر پیٹ بھرا ہو تب بھی کھانے کا دل چاہنے لگتا ہے۔ لہٰذا 12 بجے سے 2 بجے تک کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ چاروں طرف مختلف کھانے کی ڈشیں بن رہی ہوتی ہیں، کھلی ہوتی ہیں، یا کوئی شخص کھانا کھا رہا ہے تو خوشبو کی وجہ سے بھی بھوک کا سگنل آ جاتا ہے۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ جب بھوک لگے تب کھانا کھایا جائے، تو اس میں ہم متعین نہیں کر سکتے کہ صبح کا ناشتہ، تو آپ نے فرما دیا کہ بہترین ناشتہ وہ ہے جو صبح جلدی کیا جائے۔ ابو نعیم کی حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم ہے کہ بہترین ناشتہ وہ ہے جو صبح جلدی کیا جائے۔ اور آپ نے پھر عشاء کے کھانے کے بارے میں کہا کہ جس کا مفہوم ہے کہ رات کا کھانا ضرور کھاؤ ورنہ ضعف طاری ہو جاتا ہے، بڑھاپا طاری ہو جاتا ہے۔ اور کھانے کی مقدار، پھر کھانے کے اوقات، یہ 2 تو متعین ہیں کہ ناشتے کی بات کی گئی ہے اور پھر رات کے کھانے کی بات کی گئی ہے۔ لیکن دوپہر کے کھانے کی کوئی حدیث میری نظر سے ابھی تک نہیں گزری، لیکن بہت سے واقعات صحابہ کرام کے ہیں کہ انہوں نے دوپہر کا کھانا کھایا اور اس کے بعد قیلولہ کیا، آرام کیا۔ کھانے کے آداب کے حوالے سے جو کہ میڈیکل سائنس ہے ہمارے اسلام کی، جسے ہم طب نبوی کے نام سے جانتے ہیں، اور فرمایا بخاری کی حدیث مبارکہ، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ صحت نصف ایمان ہے۔ اور پھر آپ نے نصف ایمان، یعنی اب ایمان کے ہمارے 2 حصے ہوئے، ایک وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، قتال، تبلیغ، ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کے کام آنا، یہ سب چیزیں ایک آدھا نصف حصے میں شامل ہیں۔ اور ایک نصف حصہ ہے صحت و صفائی سے آگاہی، اس پر عمل کرنا، اور خاص طور سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پروگرام دیا صحت کا، اس پر عمل کرنا۔ اس کے 2 فائدے ہیں۔ دنیا میں یہ شک نہیں رہے گا کسی صحت کی بات پہ عمل کرتے ہوئے کہ اس کا جو فائدہ آج سائنس نے بتایا ہے، ایسا تو نہیں کہ کل یہ تبدیل ہو جائے گا، کل کوئی اور بات سامنے آ جائے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میڈیکل سائنس، جسے ہم طب نبوی کے نام سے جانتے ہیں، وہ ویریبل نہیں ہے، تبدیلی اس میں نہیں آتی۔ اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ دور کوئی سا بھی ہو، پوری کی پوری میڈیکل سائنس ہر دور میں چھا جاتی ہے، اس کی لیئر ہر دور پر قائم رہتی ہے اور وہ لوگوں کی رہنمائی کرتی ہے۔ لوگ بار بار اپنی تحقیق، اپنی ریسرچ، اپنے سائنسی جو ان کی تحقیق ہے اس سے نکل کر تنگ آ کر جب دیکھتے ہیں احادیث مبارکہ میں ان باتوں کا حل موجود ہوتا ہے پہلے سے۔ تو ہر دور میں رہنمائی کی ہے۔ آج اگر ہم طب کے ان اصولوں پر عمل کریں جسے ہم طب نبوی کے نام سے جانتے ہیں، تو سب سے پہلا کام کہ لوگوں پر جو مختلف امراض آج طاری ہیں یہ کھانے کے حوالے سے ہیں۔ ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے وقفے میں، تو
تو ہمیں بتایا گیا کہ رومن امپائر میں ایک ایسی قوم گزری ہے. رومن ویسے بھی آج بھی ماشاءاللہ رومنس کو دیکھیں تو وہ کھانے پینے کے شوقین ہیں, سارا دن بیٹھ کر کھاتے ہیں. تو اس لیے وہ بات مجھے یاد آئی جب میں اٹلی میں تھا تو میں اٹالینس کو دیکھتا تھا جو کہ رومن ہیں, کہ سارا دن کچھ نہ کچھ کھاتے رہتے ہیں. ہر 2 گھنٹے بعد وہ کچھ نہ کچھ کھا رہے ہیں, کوئی برگر کھا رہے ہیں, کوئی اسنیک, کوئی فروٹ, کوئی جوس پی رہے ہیں, کوئی شربت, پورا دن ان کا کھانا چلتا رہتا ہے. تو مجھے یہ بات ہو رہی تھی کہ ایک قوم ایسی گزری رومن امپائر میں جس نے جو کھانا کھانے کے حوالے سے مشہور تھے. ان کا کام سارا دن کھانا کھانا تھا, یہاں تک کہ وہ اتنی زیادتی کرتے کھانے کی کہ کھانے کے بعد اس کھانے کو قے کرتے اور پھر کھانے بیٹھ جاتے. زیادہ کھانے کی وجہ سے ان کی عمر کا جو ریشو وہ 17 سے 30 سال کے درمیان رہ گیا. جتنا زیادہ کوئی شخص کھانے والا ہوگا اس کی عمر اتنی کم ہوگی, اور جتنا کوئی شخص کم کھانے والا ہوگا, یہ میڈیکل سائنس کا آج ایک سب سے بڑی جو اگر کوئی تحقیق ہوئی ہے آج کے دور میں غذائی سائنس کے حوالے سے, تو وہ یہ ہوئی ہے کہ کم کھانا زیادہ عمر, زیادہ کھانا کم عمر. تو اگر کوئی شخص چاہے کہ وہ زمین پر زیادہ عرصہ زندہ رہے یا اللہ تعالیٰ اس کو زمین پر زیادہ موقع دے رہنے کا, تو اس کو کھانا کم کھانا ہوگا. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرما دیا کہ ان سے یہ مفہوم لیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جو سب سے پہلی بدعت مسلمانوں میں آئی وہ زیادہ کھانا یعنی پیٹ بھر کر کھانے کی تھی. جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے آپ کے اصولوں پر اصحاب رسول عمل کیا کرتے تھے, اور وہ اصحاب رسول کے جو مسلمان تو ہوئے تھے اور مکمل کوشش کرتے تھے کہ اسلام پر ہی عمل کریں. اور اسلام جیسے آج ہمارا حال ہے کہ اگر ایک صاحب نے بہت اچھی بات کہی کہ اگر ایک ادنا سا صحابی, چھوٹے سے صحابی بھی اگر آج کے دور میں زندہ ہو جائیں اور وہ اگر آج کے مسلمانوں کو دیکھیں تو وہ یقین نہیں کریں گے کہ ہم مسلمان ہیں. تو وہ چھوٹے سے صحابی, اس طرح کے چھوٹے چھوٹے اصحاب رسول, انہوں نے آغاز کر دیا اس بات کا کہ چونکہ اس دور میں ماشاءاللہ اسلامی سلطنتیں چاروں طرف پھیل چکی تھیں, اور طرح طرح کے کھانے جیسے آج کے دور میں کہ فرانس کی ریسیپی, اٹلی کی ریسیپی, اور رومن ریسیپی, اور اسی طرح جاپانی کھانوں کی, چائنیز کھانوں کی ریسیپی, پاکستانی کھانوں کی ریسیپی چاروں طرف موجود ہیں. ساری دنیا ایک دوسرے سے ریسیپی شیئر کر رہے ہیں. نیٹ پر جائیے, کسی ملک کا کھانا اپنے گھر میں تیار کر لیجئے. تو اس دور میں بھی مسلمان جب فتوحات کرتے ہوئے پہنچے تو ایرانی کھانے بہت مزیدار تھے, رومیوں کے یعنی اٹلی کے علاقے کے کھانے بہت مزیدار تھے, فرانسیسیوں کے کھانے بھی اچھے تھے. چین جب فتح کیا تو چینیوں کے بڑے مزے کے کھانے سا, تو پھر وہ جب نئے ذائقے پہنچے تو کھانے کا شوق بھی پیدا ہوا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا فرمانا ہے کہ بدعت جو سب سے پہلی آئی وہ زیادہ کھانا کھانے کی تھی, جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھوک لگے کھانا کھاؤ, بھوک باقی ہے بھوک, کھانا چھوڑ دیا جائے. یعنی اگر اس اصول کو ہم آج اپنانا چاہیں, میرے ناظرین جو طب نبوی کا شو دیکھتے ہیں ماشاءاللہ ان کی تعداد لاکھوں میں ہے, اگر ہم آج سے یہ عہد کریں کہ ہم اس حدیث مبارکہ پہ عمل کریں گے, ایک تو میں یہ بات بتاؤں گا کہ اس کا فائدہ کیا ہوا, سب سے بڑا فائدہ, لیکن اس کا طریقہ کار کیا ہے. آپ 2 روٹیاں کھاتے ہیں تو آپ سب سے پہلے تو یہ سوچئے کہ کیا واقعی آپ کو حقیقی بھوک لگ رہی ہے. ایسا تو نہیں کہ خوشبوئیں سونگ کر جو بھوک لگائی جاتی ہے وہ بھوک نہیں کہلاتی. بھوک کی آواز آپ کے اندر سے آتی ہے, وہ آپ کی ضرورت ہوتی ہے. جب گلوکوز لیول کم ہوتا ہے تو جسم بھوک کا الارم دیتا ہے تاکہ کھانا کھایا جائے, اس میں سے گلوکوز حاصل کیا جائے یا دیگر انرجی توانائی حاصل کی جائے. تو ایک تو اس الارم کو سمجھنا ہے, یعنی جب بھوک لگ رہی ہے تب کھانا کھایا جا رہا ہے. اب کتنا کھانا کھانا ہے اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں, 2 روٹی والے 1.5 روٹی کر دیں. اب اس کا فائدہ یہ ہے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا, اور ایسا عمل کیا کہ پوری انسانی تاریخ میں ہمیں 10,000 سال تک کی تاریخ انسانوں کی معلوم ہے. 10,000 سال پہلے کیا تھا وہ اندازے ہیں, یا کاربن ٹیسٹ کرنے سے جو چیزیں ہمارے سامنے مختلف چیزوں کی آ رہی ہیں ان کے بارے میں ہم جانتے ہیں, ورنہ کوئی معلوم ہسٹری ہمارے پاس نہیں ہے. تو اس پوری انسانی 10,000 سال کی معلوم تاریخ میں صحابہ کرام کے 4-5 سال جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شروع کا دور ہے, اور ان ہزاروں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک بھی شخص اس شہر کا, مدینہ شہر کا بیمار نہیں ہوئے, کوئی بھی بیمار نہیں ہوا. ایسے انسان کسی بھی دور میں کسی بھی طبقے کے کسی معاشرے کی ایسی مثال پیش نہیں کر سکتے کہ جب ان کے ہاں چند سال تو دور کی بات,
کوئی ایک دن ایسا گزرا ہو کہ ان کے ہسپتال میں کوئی کیس نہ پہنچا ہو۔ 10,000 کی تاریخ میں ایسا کوئی معاشرہ، کوئی ملک، کوئی قوم موجود نہیں ہے۔ لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول کھانے کے دیے، کھانے کے آداب، جب صحابہ کرام نے 100% عمل کیا تو یہ اصول سب سے بڑا۔ اب ایک دیکھیے کہ ایک بہت بڑا سائنسدان اس دور کا، جو غذائی سائنس کا اور طب کی سائنس کا ماہر تھا، وہ پہنچتا ہے مدینے میں۔ اس کا یہ کام تھا، حارث بن کلدہ نام تھا، اور میں ادب سے اس لیے نام لیتا ہوں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خدمت کی، اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن میں پھر بھی ادب سے ان کا نام لیتا ہوں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے خدمت کی۔ تو حارث بن کلدہ وہاں آئے اور مطب کیا، مدینے سے باہر ایک بستی تھی وہاں، اس شہر سے باہر مطب کیا، اور دیکھتے رہے کہ مسلمان سامنے سے گزر جاتے ہیں، میرے پاس یہودی آ رہے ہیں اور کرسچنز میرے پاس آ رہے ہیں، دوسرے مجوسی وغیرہ، لیکن مسلمان میرے پاس نہیں آ رہے ہیں۔ آخرکار ایک ماہ انتظار کے بعد انہیں معلوم ہوا کہ یہاں ایک نبی کا نبوت کا دعویٰ کرنے والی شخصیت موجود ہیں، یہ ان کے ماننے والے ہیں، وہ اگر کہیں گے تو تمہارے پاس مسلمان آنا شروع ہو جائیں گے۔ وہ یہ کیس لے کر نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں چونکہ یہودی ہوں اس لیے آپ کے مسلمان میرے پاس علاج کے لیے نہیں آ رہے، میں بہت بڑا سائنٹسٹ، اپنی تعریفیں کی ہوں گی کہ میں، اور واقعی وہ اس دور کے بہت بڑے سائنٹسٹ تھے، حارث بن کلدہ کا نام تاریخی نام ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میرے صحابہ ایک اصول پر عمل کرتے ہیں، یہ مفہوم ہے اس ساری گفتگو کا جو حارث بن کلدہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہوئی۔ آپ نے فرمایا اب اتنا بڑا سائنٹسٹ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے بڑا سائنسدان اس دنیا میں موجود نہیں ہے غذائی اور صحت کے لحاظ سے، جو اصول، جو دوائیاں میرے پاس ہیں وہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہیں، اور اس دور کے لاعلاج امراض میں سے اکثر اس کے ہاتھوں شفا یاب ہوا کرتے تھے۔ وہ اس خیال میں بیٹھا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا اور اس کے بعد اس شخص کی حالت یکسر تبدیل ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ صحابہ رسول، یہ میرے اصحاب جب بھوک لگتی ہے تو کھانا کھاتے ہیں، اور ابھی بھوک باقی ہوتی ہے کھانا چھوڑ دیتے ہیں، اس اصول پر عمل کرنے کی وجہ سے یہ بیمار نہیں ہوتے، تمہارے پاس نہیں آتے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، حارث بن کلدہ نے کیا جواب دیا، اور اس اصول کو اگر ہم اور دیگر آداب جو کھانے کے ہیں اگر ہم آج اپنا لیں تو ہم کس طرح بیماریوں سے بچ سکتے ہیں، کہ اگر انسانوں کو بیماریوں سے مکمل 100% نجات چاہیے، صرف غذائی آداب وہ اپنا لیجئے جو ابھی تک ہم نے اپنے پروگرام میں تذکرہ کیے ہیں، اور بہت سی احادیث مبارکہ ہیں جس میں کھانے کے آداب بیان کیے گئے ہیں، کچھ ہم اپنے پروگرام میں پیش کر چکے ہیں۔ ایک اور چیز کہ کیا چیزیں کھائی جائیں، حدیث مبارکہ شمائل کبریٰ کی، جس کا مفہوم ہے کہ اپنے دسترخوان کو سبز چیزوں سے مزین کرو، یعنی زینت بناؤ سبزیوں کو، یا سبز، اس میں سبز چیزوں سے مراد دسترخوان پہ تو سبز چیزیں اگر پکنے کے بعد تو ان کی سبزی، سبز رنگ ان کا تبدیل ہو چکا ہوتا ہے مختلف مسالوں کی وجہ سے اور فرائی ہونے کی وجہ سے، پکنے کی وجہ سے۔ یہاں علماء کرام ایک مراد لیتے ہیں، یہ جو ہم سلاد استعمال کرتے ہیں، سبز سلاد، سبز پتے اپنے دسترخوان پہ رکھے جائیں، ان پتوں کا استعمال کیا جائے، اور اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ فائبر حاصل ہوگا، اور فائبر ایکسٹرا حاصل، ایک تو وہ فائبر ہے جو ہم روٹی کھا رہے ہیں یا دیگر اجناس کھا رہے ہیں یا سبزیاں وغیرہ، ان سے حاصل ہونے والا فائبر، لیکن سبز پتوں کا یا کھیرا، ککڑی وغیرہ یہ بھی سلاد کے طور پہ ہم استعمال کرتے ہیں، تو دسترخوان پر یہ چیزیں بھی ہونی چاہیے۔ کھانے کے آداب میں یہ بھی ہے، معاف کیجیے گا، کہ اگر ہم ایک ساتھ کھا رہے ہیں ایک پلیٹ میں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ 2 افراد شامل ہو جاتے ہیں، تو اس میں یہ آداب بتائے گئے شمال کبریٰ ہی کی حدیث مبارکہ، جس میں کہا گیا ہے اپنے سامنے سے کھاؤ، اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ حکم صرف ایسا نہیں کہ کسی شخص کے ساتھ بیٹھ کر کھا رہے ہیں، بلکہ جب ہم اکیلے بیٹھ کر کھا رہے ہیں اس وقت بھی ہم نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ یہ معاف کیجیے گا، کہ کھانے کو خوبصورتی کے ساتھ کھایا جائے۔ آپ نے حکم دیا کہ کھانے کو 3 ہاتھ، یہ آپ کی عادت مبارکہ تھی، 3 انگلیوں سے آپ کھانا کھایا کرتے تھے، 2 انگلیاں اور 1 انگوٹھا، اس کو ملا کر، اور انتہائی خوبصورت طریقے سے، کہ کھانے والا، آپ کے ساتھ کھانے والا حیرت سے آپ کے کھانے کے انداز کو دیکھتا، آپ کی انگلیاں شوربے میں نہ ڈوبتی، اس انداز سے آپ روٹی لیتے
اور شوربے میں لگاتے، چیزیں بھی توڑ لیتے اس سے، لیکن آپ کی انگلیاں نہیں ڈوبتی تھی اور نہ ہی ان کو شوربہ لگتا تھا، یعنی آپ کے ناخن شوربے میں نہیں جاتے تھے۔ ہمارے ناخنوں میں انتہائی زہریلے مواد موجود ہوتے ہیں، بیکٹیریا، جراثیم، وائرس وغیرہ موجود ہوتے ہیں، ہم شوربے میں ڈبوتے ہیں تو وہ شوربے میں شامل ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اتنا خوبصورت انداز کہ 3 انگلیوں سے کھانا کھایا جا رہا ہے، روٹی توڑ کر، اور اس میں شوربہ وغیرہ بھی لگا دیا گیا سب۔ اس کے ساتھ کھانے کو آپ نے منع فرمایا کہ ٹیک لگا کر کھانا نہ کھایا جائے۔ یہ مسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ میں، جس کا مفہوم ہے کہ میں ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھاتا۔ اس میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ کھانا زیادہ جاتا ہے اور ساتھ ہی گلے پر زیادہ پریشر آتا ہے۔ مختلف تحقیق ہے، اس پر تحقیق ابھی جاری ہے، تو کھانا کھاتے وقت ٹیک لگا کر نہ کھایا جائے۔ اور پھر شمائل کبریٰ میں یہ حدیث مبارکہ لکھی ہے کہ فرمایا طبیب اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ یہ مفہوم ہے کہ کھانا کھاتے وقت جوتوں کو اتار دیا جائے۔ اب ہم اگر دسترخوان کی بات کریں تو دسترخوان پر تو عام طور پہ آدمی جوتے ہی اتار کر کھانا کھاتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم تھا کہ ایک دور آئے گا کہ جب لوگ میز کرسیوں پر بیٹھ کر کھانا کھائیں گے، اور اس میں مسلمان بھی شامل ہوں گے۔ آج مسلمان کئی ممالک ایسے ہیں جہاں وہ بھول چکے ہیں کہ دسترخوان زمین پہ بچھا کر بھی کھانا کھایا جا سکتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایسی صورت میں جوتے اتار دیے جائیں۔ تو جوتے اتارنے سے یہ ہوتا ہے کہ کھانا کھاتے وقت ہمارے جسم کے اندر موجود مختلف انرجیز وہ کام کرنا شروع کر دیتی ہیں، بالکل آمد و رفت شروع ہو جاتی ہے سر سے پاؤں تک۔ تو ایسے میں کہا گیا ہے کہ ہاتھ بھی دھو لیے گئے ہیں اور ہاتھ بھی کھلے ہیں اور پاؤں بھی کھلے ہوئے ہیں، تو یہاں سے انرجیز کا اخراج بھی ساتھ ساتھ ہوتا رہتا ہے، اور جس کا فائدہ معدے کو، نظام ہاضمہ کو اور اعصابی قوتوں کو ہوتا ہے۔ تو اس لیے اب مزید اس پر بھی تحقیق جاری ہے کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے، لیکن اب تک جو تحقیق آئی سامنے وہ یہ ہے۔ پھر ایک اور چیز، جوتے اتار کر کھانا کھایا جائے، ایک یہ بھی ہے، اور بہت سے افراد تو یہ کہتے ہیں کہ اگر موزے پہنے ہیں تو کوشش کریں کہ موزوں کو بھی اتار دیا جائے۔ تو وہ لوگ جو میز کرسی پر کھانا کھاتے ہیں وہ کوشش کریں کہ جب وہ ہوٹل میں، ریسٹورنٹس وغیرہ میں جب جاتے ہیں اور ریسٹورنٹ میں ٹیبل پہ جا کے چیئر پہ بیٹھتے ہیں، اپنے جوتوں میں سے پاؤں نکال کر اپنے جوتوں پر، اپنے شوز پر رکھ لیں۔ کھانا کھاتے وقت ٹوپی کا پہننا، دوپٹے کا پہننا یہ بھی ضروری ہے، اور اس کے بھی میڈیکل فوائد ہیں کہ معدے پر پریشر کم سے کم بڑھتا ہے۔ یہ حیرت انگیز تحقیق ہے کہ اگر کھانا کھاتے میں ہیٹ لگا لیا جائے، ہیٹ کیپ لگا لیا جائے، تو معدے پر کھانا کھانے کے دوران بہت زیادہ پریشر نہیں پڑتا۔ اب اس کی تحقیق بھی انشاءاللہ ہمارے سامنے آنے والی ہے۔ کھانا کھانے کے دوران گفتگو نہ کی جائے، اس پر ہم ابھی بات کر چکے ہیں، اور کھانے کی برائی نہ کی جائے۔ اگر کھانا پسند نہیں ہے تو 1-2 لقمہ جتنا لیا ہے اس کو وہیں چھوڑ دیا جائے اور مسکراتے ہوئے وہاں سے اٹھ جانا چاہیے۔ اسی طرح 2 کھانوں کو ایک جگہ جمع نہ کیا جائے، مچھلی اور دودھ کو ایک ساتھ جمع نہ کیا جائے، اسی طرح 2 گرم چیزوں کو ایک ساتھ نہ کھایا جائے۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کھجور منقع ایک ساتھ کھانے سے، یا انجیر اور کھجور ایک ساتھ کھانے سے آپ نے منع فرمایا، لیکن دوسری جانب آپ نے 2 کھانوں کو ایک ساتھ جمع بھی کیا، اور آپ نے یہ بھی شمائل کبریٰ میں حصہ اول میں موجود ہے کہ کھجور کو ککڑی کے ساتھ، یا کھجور کو کھیرے کے ساتھ، یا کھجور کو تربوز کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ کھجور کی گرمی کو کھیرا، ککڑی یا تربوز اس کی گرمی مار دیتی ہے، اور اس کی سردی کو اس کی گرمی برابر کر دیتی ہے، تو وہ ایک دوسرے کو بیلنس کرتے ہیں۔ تو کھانے میں ایک ہی جیسے مزاج کی چیزوں کو شامل نہ کیا جائے۔ بہتر یہ ہے طب نبوی کے لحاظ سے کہ ایک طرح کا ایک ڈش کا کھانا کھایا جائے، وہ انسان کو صحت دے گا۔ بہت سارے کھانے یا زیادہ ڈشیں وہ نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ اپنے میزبان ڈاکٹر ناظر حسین کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔